پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بات یہ ہو رہی ہے یہاں پر کہ جو ڈیوس ریمنڈ نے لاہور میں کیا یہ ایک معمول کی بات ہے, اور کیا پاکستان کو یا پاکستان کی جو عوام اتنا جذباتی ہوئی ہے, اس بات پر اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ حسن نثار صاحب نے کہا ہے. شہزاد صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ بھی اسی طرح کا ایک کیس سپریم کورٹ میں لے کے گئے ہیں. حسن نثار صاحب نے کہا ہے کہ ڈالر جو ہیں وہ تو اس کا فیصلہ کریں گے. تو آپ کے خیال میں یہ بات تو ان کی بظاہر دل کو لگتی ہے, جتنی لمبی لائنیں لگتی ہیں امریکن ایمبیسی کے باہر ویزا لگوانے والوں کی, اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ڈالروں کے ساتھ فیصلہ ہو جائے گا, سب بیٹھ جائیں گے ٹھنڈے ہو کر. دیکھیے جی, جہاں تک جو ریمنڈ ڈیوس والا کیس کا تعلق ہے اس میں تو ڈالروں کا فیصلہ ایک کیس میں تو شاید ہو سکتا ہے, جس میں وہ فیٹل ایکسیڈنٹ کا کیس ہے, جو ایک بندے کی ڈیتھ ہوئی ہے ایکسیڈنٹ کے تھرو. اس میں لیگلی تو گنجائش موجود ہے, لیکن جو کرمنل لائبلٹی ہے اس کو کیسے ایگزاسٹ کریں گے؟ قصاص تو اس پہ بھی ہو سکتی ہے. قصاص تو ہو سکتا ہے, لیکن پھر اسٹیٹ کو اپنی عوام کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا. انہوں نے کیا وہ پھر ان کو امیونٹی بیچیں گے؟ اگر وارث مان گئے تو اسٹیٹ کیا کرے گی وہاں پہ؟ دیکھیے یہ بھی ایک بہت بڑی انوملی ہے ہمارے قانون کے اندر. اگر وارث مان جاتے ہیں, ابل تو ہم اس کو ایک زمشن پہ چل رہے ہیں وارث مان جاتے ہیں, لیکن اگر وارث نہیں مانتے اور وارث مان بھی جاتے ہیں تو کیا اسٹیٹ اپنی ڈیوٹی ایگزونریٹ کر جاتی ہے؟ کیونکہ یہ سارا واقعہ ایک اور چیز کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہے کہ اس میں ڈپلومیٹک امیونٹی کی گارب میں کس قسم کے لوگ پاکستان آ رہے ہیں. جوناتھن بینکس اس کی ایک کڑی تھی, اور اس کی ایک دوسرا شاخسانہ آپ نے دیکھ لیا ہے ریمنڈ ڈیوس کی شکل میں, اور یہ واقعات ہوتے رہیں گے. ہم نے جو کام شروع کیا تھا اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ تاکہ آپ کا اس طرف بھی دھیان دلایا جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور جس طرح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ مزانگ میں تو پہنچ جاتے ہیں تمام سیاسی لیڈر, لیکن وزیرستان کوئی نہیں جاتا. میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ بچوں کی میت پر سیاست چمکا رہے ہیں. بالکل سیاست تو چمک رہی ہے. میں ہلالی صاحب آپ سے بات کروں گا. حسن نثار صاحب کی بات ہی آپ کی طرف لے کے آؤں گا. انہوں نے کہا ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو کمزور ہے وہ 21ویں صدی میں بھی اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق تو اس کو بھی نہیں ہے. تو پھر کیا ہم نے یہ یونائٹڈ نیشن بنائی ہوئی ہے, اتنی ہم کہتے ہیں تہذیب یافتہ ہم ہو گئے ہیں, ہم شعور کی منزلیں طے کر چکے ہیں, تو فلسافیکلی تو ان کی بات پھر ٹھیک ہے نا؟ ہلالی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہلالی صاحب کو میری آواز نہیں جا رہی. حسن نثار صاحب آپ کی طرف میں آپ سے بات کروں گا وہیں سے جہاں پہ آپ نے کہا تھا کہ دکان وہیں لگائی جائے گی جہاں زیادہ چمکتی ہے, اور ظاہر ہے لاہور ووٹ بینک بہت بڑا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے پھر کہ سیاسی جو مذہبی جماعتیں ہیں پھر بھی ان کی اسٹریٹ پاور کم نہیں ہوتی؟ لوگ اتنی دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے عوام کے جذبات کو, آپ نے خود بھی مینشن کیا ہے کہ مذہب کے نام پر بہت ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. لوگ ہمارے سمجھتے کیوں نہیں ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں کیا اسٹریٹ پاور کی آپ بات کر رہے ہیں, 19 کروڑ کی لگ بھگ آبادی پہنچ گئی ہے, تو کیا لے آتے ہیں یہ مدرسے وغیرہ ہیں, وہ ایک سلسلہ ہے ان کا چلا ہوا, سارا کچھ سب کچھ نکال کے لے آتے ہیں. اس میں آپ دیکھ لیں حال حلیے سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا, دیکھیں بات سنیں, جہاں ہوں مالی مفادات, سیاسی مفادات, گلیمر, گلوری, منی, اچھا وہ بیچاری جو سول سوسائٹی ہے وہ کوئی دھندا تو نہیں کر رہی, ٹھیک ہے, اس لیے وہ اس طرح آرگنائز نہیں ہے, اور ان کی جڑیں یہ تو صدیوں پہ محیط ہیں. یہ جو دھندا ہے یہ تو ملوکیت کے زمانے سے شروع ہے. صحیح, بالکل صحیح, اس کی صدیوں کی عمر ہے. دوسری بات جو ابھی آپ نے ایک ڈیٹا دیا ہے کہ ٹرکش وغیرہ اور ایجپشنز میں اتنا اور پاکستانیز میں اتنا اینٹی امریکن ہے, یہ جتنے بھی ہیں ان کو ذرا امیگریشن تو ذرا آفر کر کے دیکھیں, ان میں سے 95% سب کو چھوڑ چھاڑ کے نکل جائیں گے یہاں سے. جی بالکل یہ بات صحیح. دوسری بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی عوام بڑے جذباتی ہیں, تو ان بیچاروں کے پاس ابصار صاحب سوائے جذبات کے ہے کیا؟ بھوک ہے, ننگ ہے, بے روزگاری ہے, عدم تحفظ ہے, ہے پٹوار خانہ ہے. یہ بھوک ننگ کے علاوہ سوائے جذبات کے جن کو ڈیلیبریٹلی سال سال سے برین واش کیا گیا ہے, جاہل رکھا گیا ہے, ان پڑھ رکھا گیا ہے, جہاں جہالت ہوگی وہاں جذباتیت ہوگی. ٹھیک ہے, اس پہ میں کرنے کو ہے کچھ نہیں. کوئی ٹائر جلا رہا ہے, کوئی بینک جلا رہا ہے, کوئی ٹریفک سگنل توڑ رہا ہے, کوئی لوگوں کی گاڑیاں توڑ رہا ہے. او بھائی بندہ تمہارا مار گیا امریکن, ٹائر تم اپنے جلا رہے ہو, سڑکیں اپنی برباد کرو. میں ہلالی صاحب کو جو ہوگا وہی سامنے آئے گا. میں ہلالی صاحب کو گفتگو میں لانا چاہ رہا ہوں. ہلالی صاحب, جو حسن نثار صاحب نے بریک پر جانے سے پہلے کہا تھا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, تو بات تو ٹھیک ہے. پھر ہم یہ جو اقوام متحدہ بنائی ہوئی ہے اور جو ہم اپنے آپ کو ایک مہذب دنیا آپ کہتے ہیں 21ویں صدی کی, تو اس کا مطلب ہے کہ جو غریب اور کمزور ممالک ہیں ان کی تو خود مختاری اور ان کو تو رہنے کا حق, جینے کا حق نہیں ہے پھر اس دنیا میں.
دیکھیے میرے خیال میں اگر اس کیس کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کے فیکٹس کے اوپر بات کر سکتے ہیں، اس کی لیگل پوزیشن پہ بات کر سکتے ہیں، اس کا پولیٹیکل امپلیکیشن اور فال آؤٹ کیا ہوتا ہے اس پہ بات کریں۔ اب آپ ہمارے لوگوں کے بارے میں آ کے اگر بات کرنے لگے تو میرا خیال میں ہے کہ یہ ٹاپک جو ہے پھر بڑا مختلف ہو جائے گا۔ نہیں، ہم نے کی ہیں اس کے آپ نے پولیٹیکل کہا ہے، ہم پولیٹیکل آسپیکٹ ہی کر رہے ہیں نا، کہ ایک جو اشرافی ہے وہ کسی اور طرف جا رہی ہے۔ جو ڈیٹا ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم امداد، ہر حکومت اور جتنی سیاسی جماعتیں ہیں اور جتنے فوجی حکمران ہیں، سب نے امداد لی امریکہ سے، لیکن جیسے اقتدار سے باہر جاتے ہیں عوام کو بھڑکانا شروع کر دیتے ہیں امریکہ کے خلاف۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم پھر اسی طرح عوام تو اسی طرح پستے رہیں گے نا؟ دیکھیے امریکہ جو ہے ہمارے سے بہت چیزیں کروانا چاہتا تھا جس کو ہم نے ان کو انکار کیا۔ مثال کے طور پہ امریکہ کہا ہمیں 1965 پہ کہ جنگ مت لڑو ہندوستان کے ساتھ، ہم لڑ گئے۔ انہوں نے کہا 1971 میں کہ آپ کا سلوک جو ایسٹ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے، ہم نے پھر بھی وہ چل گئے آگے بڑھے، وہی کرتے رہے۔ دونوں کام غلط انہوں نے ہمیں کہا تھا نہیں، غلط کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے ہم اپنا بھی جو کیا کہتے ہیں اوپینین ہے، ہم اس کو بھی فالو کرتے ہیں۔ کافی طور تک وہ رانگ ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ رائٹ بھی ہوتا ہے۔ امریکہ نے کہا کہ عراق میں ہمیں ٹروپس بھیجو، ہم نے انکار کر دیا۔ ویتنام میں بھیجو، ہم نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہمیں بم نہ پھاڑو، ہم نے بم کو ایکسپلوڈ کیا۔ تو کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ہر چیز امریکہ کے مانتے ہیں، ہم اپنی اوپینینز پہ بھی چلتے ہیں۔ اس وقت جو ہم ایک پارٹنرز ہیں ایک جنگ میں، ہمارے خلاف دہشت گردی کا ایک جنگ لڑ رہے ہیں ہم، ان کے خلاف بھی دہشت گردی وہ کہتے ہیں ہو رہا ہے۔ اب ہمارے ڈفرنسز یہ ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں اب زیادہ آ کے افغانستان میں اور ہمارے جو بارڈرز پہ ہمیں زیادہ لڑنا چاہیے، اور ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں ہم کیوں لڑیں؟ یہ جو لوگ ہیں یہ آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں، آپ ایک آرمی آف آکیوپیشن ہے، آپ ان کے ساتھ اگر ہم جا کے ان کے ساتھ لڑیں تو پھر یہ ہمارے پہ برس جائیں گے، اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں۔ تو ہمارے ڈفرنسز ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ہم ساتھ چلتے ہیں۔ اس پر ہلالی صاحب بات کریں گے بریک کے بعد، کہ جو ڈفرنسز ہوتے ہیں دو برابر کے ممالک میں ہوتے ہیں، اور جو یہاں بات ہو رہی ہے کہ پاکستان اور امریکہ تو برابری کی سطح پر نہیں ہے، تو پھر ڈفرنسز کیسے ہوں گے، اور اگر ہوں گے تو ان کو کیسے اوورکم کیا جائے گا؟ اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔